جنید ہماری چونکہ ہفتے میں 3 دن چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کو ہمارا پہلا شو ہوتا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ 2 دن پہلے مہدی حسن صاحب جیسا بڑا نام اور بڑا آرٹسٹ، بلکہ بین الاقوامی آرٹسٹ اس دنیا سے چلا گیا. اس لیے آج ہم بھی بات کر رہے ہیں. بہت سا میڈیا کے اوپر ان کا ذکر ہوا ہے. میں نے تو تم سے پوچھنا تھا یار کہ تمہاری کوئی اس طرح کی ان کے ساتھ قربت رہی ہے، تم اکثر ہمیں بتاتے رہتے ہو اس حوالے سے ان کی زندگی کے کوئی ایسے گوشے جو پہلے ناظرین نے نہ سنے ہو. ہاں، میں وہ خوش قسمتوں میں شامل ہوں جن کی مہدی صاحب کے ساتھ اٹھک بیٹھک رہی ہے، بلکہ شفقت فرماتے تھے، بڑی بڑی پیار اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتے. ایک بڑی دلچسپ تصویر بھی ہمارے پاس موجود ہے، جب ہم نے حسب ماضی میں عزیزی کی تصویریں دکھائی تھی تو اس وقت کی ایک تصویر ہے ان کی مہدی صاحب کے ساتھ، وہ پہلے دیکھیں. ہاں وہ تصویر مجھے یاد ہے بالکل. ہم لوگ جاتے تھے ملنے کے لیے ان کو، بلکہ میں اور عابد خان مرحوم مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، ان کو گھر ملنے کے لیے گئے. انہوں نے چائے شائے بھی پلائی اور بڑا ہی پیار کیا. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ مجھے جتنی دفعہ بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے نا مہدی صاحب کے ساتھ، کبھی بھی میں نے ان کے چہرے پہ تناؤ نہیں دیکھا، کبھی غصہ نہیں دیکھا. ہمیشہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. بلکہ تمہیں ایک بڑی عجیب سی بات بتاؤں، میں یہاں پہ تھیٹر کر رہا تھا اپنا ایبٹ روڈ پہ ہی، تو مجھے شوق چڑھا ہوا تھا کہ بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں ان کو تھیٹر پہ لایا جائے اور تھیٹر کی عزت بڑھائی جائے. صحیح. اس حوالے سے میں مہدی صاحب کے پاس پیش ہو گیا. میں نے کہا خان صاحب. کہتے آبے کہاں آئے ہو؟ میں نے کہا حضور ایک تھیٹر لگایا ہوا ڈبل سواری کے نام سے ڈرامہ چل رہا تھا. میں نے کہا وہ ڈرامہ آپ کو دکھانا ہے. تو آگے سے ہنسنے لگ گئے. کہتے ہیں یہ بات سنو، اور بیوقوف ساری زندگی میں نے تھیٹر شیٹر نہیں دیکھا، یہ اس عمر میں مجھے کیا دکھانے آ گئے ہو؟ تو مجھے ایک دم فیل ہوا. میں نے کہا خان صاحب میری یہ جرت ہو سکتی ہے کہ آپ کو ہم لوگ تھیٹر دکھائیں؟ ہم کیا دکھا سکتے ہیں آپ جیسے فنکار کو؟ ہم تو جناب کچھ بھی نہیں کرتے. ہم نے آپ کو حال میں بٹھانا ہے اپنی عزت بڑھانے کے لیے. تو اس پہ بڑے پیار سے میری طرف دیکھنے لگ گئے اور فوراً کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیں گے. پھر 2 دن کے بعد ہم ان کو لے کے آئے اور تھوڑی دور ہی رہ رہے تھے تھیٹر سے. پیدل آ رہے تھے تو تھوڑا سا نا لنگڑا کے چل رہے تھے، تھوڑا سا تکلیف سے چل رہے تھے. میں نے کہا خان صاحب خیر ہے، کوئی ٹانگ میں تکلیف ہے، درد ہے؟ تو بڑے ہی پیار سے مسکرا کے کہتے ہیں اب ایک کثرت ہی بہت کی ہوئی ہے. ہاں، میں حیران ہو گیا ان کی بات سن کے. کہتے ہیں کہ بڑے بڑے پہلوان جتنی ورزش کیا کرتے تھے ان کے برابر کی میں ورزش کرتا تھا. اور ساری زندگی کی گانے کے لیے. یار جس طرح کا ان کا گانا تھا اور جس سر میں وہ گایا کرتے تھے اور جس آواز میں گاتے تھے. تو گانے اور پہلوانی کا آپس میں کیا تعلق؟ حضور صحت بڑی ضروری ہے گویے کے لیے، اور خان صاحب جیسا گویا جو ہے بین الاقوامی گویا، یار کو چھوٹے سروں میں وہ گاتے تھے. ہائے 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 ہائے، اس کے لیے بڑی طاقت چاہیے، بڑی صحت چاہیے. اور مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی، میں نے بھی یہ پہلی دفعہ ہی سنا. کہتے ہیں کہ ہاں بہت ورزش کی ہوئی ہے، ایکسرسائز کی ہوئی ہے گانے کے لیے، بڑا صحت کا خیال رکھا ہوا ہے، صبح صبح شردائی کو اٹھ کے پی ہوئی ہے. تو پھر دکھایا تم نے انہیں اپنا پلے؟ ہاں مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح. ہال سارا بھرا ہوا تھا ماشاءاللہ. خان صاحب جب ہال میں داخل ہوئے ہیں، باخدا یقین کرو پا جنید، پہلی سیٹ سے لے کے آخری سیٹ تک سارا ہال اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یار اتنی بڑی کلیپ ہوئی، اتنی بڑی کلیپ ہوئی کہ خان صاحب بجائے بیٹھنے کے کتنی دیر بیچارے نا ایسے ایسے لوگوں کو کہتے رہے کہ بیٹھ جاؤ. کو 3-4 منٹ مسلسل لوگوں نے تالیاں بجائیں خان صاحب کے آنے پہ. اور میں نے پھر اس وقت ان کو کارڈ میں کہا، میں نے کہا حضور اس لیے آپ کو درخواست کی تھی کہ ذرا حال میں آئیں. اتنی لمبی کلیپ تو ہمیں کبھی نصیب بھی نہیں ہو سکتی جو آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے حال میں ہوئی ہے اور جتنی تالیاں گونجی ہیں. اچھا پھر ایک اور بات، میری ملاقات جو ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ میرے چھوٹے بھائی جہاں رہتے ہیں نا پروفیسر جنید صاحب، ان کے پاس ان کے بیٹے مہدی حسن صاحب کے رہتے ہیں، سجاد مہدی جو پولیس میں ہیں. تو وہ جب بھی مہدی صاحب ان کے گھر آتے تھے نا کراچی سے اس بیٹے کو ملنے کے لیے سجاد صاحب کو، تو مجھے وہ چھوٹا بھائی بتا دیتا تھا کہ مہدی صاحب آ گئے. میں پھر فوراً حاضر ہوتا تھا. ادھر بھی میں حاضری دیتا رہا ہوں. ادھر ویسے ان کی بیچاروں کی ذرا طبیعت خراب ہو گئی ہوئی تھی، اتنا چلتے پھرتے نہیں تھے، اتنا بولتے نہیں تھے، مگر کچھ نہ کچھ بولتے تھے. اب تو سنیں پچھلے کچھ عرصے سے بیچارے بولنا بھی چھوڑ گئے ہوئے تھے، آواز ان کی بند ہو گئی ہوئی. ویسے سب کچھ اپنی جگہ پہ. یہ تو میں اپنی خوش قسمتی کی اور اپنے کریڈٹ کی بات تو میں سنا رہا ہوں فخر سے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. میں مہدی صاحب کے پاس
بیٹھا ہوا ہوں ان کی صحبت میں. ویسے اللہ جانتا ہے بڑے بڑے بہت بہت بڑے گویے بہت بہت بڑے موسیقاروں کے ساتھ اس مسئلے پہ اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے میری ساری زندگی. مہدی صاحب جیسا ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ایسا فنکار نہیں آئے گا کبھی بھی, نہ اس سے پہلے آیا نہ ایسا آئے گا. غزل کو انہوں نے جس طرح گایا ہے نا, ہوئے 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 ہوئے, غزل جو ہے وہ تو سناتے نہیں تھے, دکھا دیتے تھے. ساری غزل ایسے آنکھوں کے سامنے سارا منظر آ جاتا تھا. ایسا قائم سر تھا اور ایسا کمال انداز تھا, ایسا تلفظ بہترین تھا کہ پورے ایشیا میں ایسی غزل نہیں کسی نے گائی. اس طرح غزل کو کسی نے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ کبھی بھی ڈیل نہیں کیا جیسا مہدی صاحب نے کیا. ظاہر ہے ساری دنیا انہیں شہنشاہ غزل کہتی ہے. اور یہ دیکھو نا, پہلے بھی یہ بیان آ چکا ہے, اب بھی لتا منگیشکر جیسی جو بڑی فنکار ہے ایشیا کی, اس نے پھر آج یہ بیان دیا ہوا ہے کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا تھا. ایسی خوبصورت آواز. اور شخصیت کے حوالے سے بھی میں ضرور یہ ذکر کروں گا کہ میں نے بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت حاصل کی ہے. ایسا پیارا, نفیس اور شفقت سے بھرا ہوا بزرگ بھی میں نے کام نہیں دیکھا. ہوئے ہوئے ہوئے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اب ایسے تو ان کے بہت سارے شاگردیں کلیم کرتے ہیں کہ ہم ان کے شاگرد ہیں, اور کچھ ہیں بھی. جو دو بڑے نام پاکستان میں سامنے آئے ہیں وہ غلام عباس صاحب اور پرویز مہدی مرحوم, وہ بیچارے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں. یہ دو شاگرد مہدی صاحب کے جنہوں نے خود بہت بڑا نام کمایا, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, انہوں نے اپنا بھی بڑا ہی گایا ہے. اور آج تک بھی وہ جب تھوڑا بہت گاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے استاد مہدی صاحب کا کلام ضرور سناتے ہیں, ان کے گائے ہوئے گیت غزلیں ضرور سناتے ہیں. یہ دو ایسے گویے تھے جو دونوں ہی مجھے باری باری یہ بتا چکے ہیں کہ مہدی صاحب کے پاس ہم جاتے تھے نا تو اتنے پیارے اور شفیق استاد تھے کہ ہمیں جاتے ہی کہہ دیتے تھے کہ ابے سناؤ ذرا وہ والی میری غزل تم سناؤ. کہتے ہیں ہم آگے سے پسینوں پسینی ہو جاتے تھے, خوفزدہ ہو جاتے تھے کہ مہدی صاحب سرکار آپ کے سامنے ہم نے کیا گانا ہے یا آپ کو کیا سنائیں. تو کہتے تھے نہیں سناؤ, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم گاتے ہو. واقعی عزیزی صاحب, ہر شخص ان کی آواز کا دیوانہ تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. آمین. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.